قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق علیہ۔ یہ کتاب الصلاۃ کا دوسرا باب ہے۔ پہلا باب باب المواقیت تھا، نماز کے اوقات کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں اس باب کو۔ یہ دوسرا باب ہے جماعت کی فضیلت، پنجگانہ فرض نمازوں کو جماعت سے ادا کرنے کی فضیلت اور اس کے ثواب کا بیان، اور جماعت کے وجوب کا بیان، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا بالغ مردوں کے لیے واجب ہے۔ ایک چیز فضیلت بھی ہو سکتی ہے، واجب بھی ہو سکتی ہے۔ فضیلت اور وجوب کے اندر منافات نہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنا باعث فضیلت بھی ہے، اور شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ اگر بلا عذر آدمی جماعت کو چھوڑتا ہے تو وہ واجب کا تاریک ہے، اور واجب کا تاریک گنہگار ہوتا ہے اور قابل للعقوبہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ صراحت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے واجب گردانا ہے۔ گویا جماعت سے نماز ادا کرنا بالغ مردوں کے لیے، یعنی جو بالغ ہو چکے ہیں مرد، یہ شرط اسی لگائی جا رہی ہے کہ عورتوں پر مسجد آنا ضروری نہیں ہے، ترغیب نہیں دی گئی ہے ان کے لیے مسجد آنے کی۔ بچوں پر جماعت فرض نہیں ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جائے تو بلا عذر اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کا حق نہیں ہے، گنہگار ہوگا وہ۔ اور اسی طریقہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلائل کے پیش نظر، صریح دلائل کے پیش نظر، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، صحیح بخاری میں باب قائم کیا۔ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے۔ ہر چند کے اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا، کئی اقوال ہے، لیکن وہ سب کمزور اقوال ہے۔ دلیل سے جو قول مؤید ہے، صحیح قول ہے، وہ یہی ہے کہ یہ واجب عینی ہے۔ ہر مسلمان بالغ پر جس پر نماز فرض ہے، جماعت سے نماز ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، الا یہ کہ عذر ہو جو ترک جماعت کا سبب بنتا ہو۔ مسئلے میں کئی اقوال ہے۔ جمہور اہل علم نے کہا کہ یہ سنت ہے۔ مالکیہ نے، حنفیہ نے، شافعیہ نے، سب نے کہا کہ سنت ہے۔ جمہور سنت کے قائل، البتہ حنفیہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے، اور سنت مؤکدہ کا تاریک ان کے یہاں گنہگار ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا قول مالکیہ کا اور شافعیہ کا یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اگر جماعت میں شامل ہو جائیں تو بقیہ لوگوں سے جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں تو کوئی گناہ ان کو نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا شرط ہے، نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ یہ قول ظاہریہ کا ہے، اور اس کی تائید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض حنابلہ نے، ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے حنفی فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے کیا کہ اگر بلا عذر کے نماز با جماعت نہیں کرتا، تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ قول سب سے زیادہ سخت قول ہے۔ اور چوتھا قول اس کے اندر جو حنابلہ کا اور محدثین کا ہے، امام احمد بن حنبل اور جملہ محدثین کا ہے، اور جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ واجب ہے۔ بلا عذر اگر جماعت سے کوئی پیچھے رہتا ہے تو وہ گنہگار ہے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ تنہا شخص کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ واجب کا تاریک ہوگا۔ یہ قول دلیل سے مؤید قول ہے۔ چنانچہ مؤلف نے باب وجوب کا باندھا ہے
اور انشاءاللہ استدلال واضح ہو جائے گا۔ پہلی حدیث اس باب کے اندر آئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، چونکہ عبداللہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی شخص ہوتے، ایک ہی صحابی ہوتا تو رضی اللہ عنہ، اور عورت ہوتی ہے تو رضی اللہ عنہا، یا دو ہیں ام سلمہ ہے اور عائشہ ہیں تو رضی اللہ عنہما، کئی صحابی ہیں تو ہم رضی اللہ عنہم، کئی صحابیات ہیں تو رضی اللہ عنہن۔ بہرحال یہاں پر رضی اللہ عنہما مؤلف نے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب دونوں، عبداللہ اور ان کے والد عمر بن خطاب دونوں صحابی اور دونوں مشہور ہے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز یعنی وہ نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے افضل ہے من صلاۃ الفرد، من صلاۃ الفرد، تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے، ب27 درجہ، 27 درجے افضل۔ اب یہ درجہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بلند ہے، زمین آسمان کے درمیان کا درجہ ہے یا اس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ تو ہم متعین نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال لفظ درجہ بتا رہا ہے کہ بلندی ہے۔ جز نہیں کہا گیا، حصہ نہیں کہا گیا، نصیب نہیں کہا گیا، بلکہ درجہ کہا، یعنی 27 درجے بلند ہے، افضل ہے۔ 27 درجے، 27 ٹائم افضل ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے۔ تو آپ جیسا کہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جماعت کا زبردست ثواب ہے کہ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے گھر میں، چاہے وہ کتنے ہی خشوع خضوع سے پڑھے، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ پڑھے، اگر وہ انہی تمام شرطوں کا لحاظ کر کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو گھر کی نماز کے مقابلے میں جماعت سے جو مسجد میں جماعت کی ادا ہو رہی ہے، جس کے لیے اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، وہاں جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا، 27 ٹائم زیادہ ہے۔ اب اگر ہر نیکی 10 گنا ہے کم سے کم، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 27 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 270 مرتبہ یہ افضل ہوگی تنہا شخص کی نماز سے۔ تو عظیم ثواب ہوا، فضل الجماع معلوم ہو گیا، جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور وجوب کی دلیل آئے گی۔ لیکن اس میں دیکھیے کہ تنہا شخص کی نماز ہو جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تنہا شخص کی بلا عذر نماز نہیں ہوگی، باطل ہوگی، جیسا کہ علماء ظاہریہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قول پر حدیث میں رد موجود ہے کہ جماعت کی نماز افضل ہے تنہا شخص کی نماز سے۔ اس کا مطلب یہ کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز اگر صحیح نہیں ہوتی تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، اور جس میں کوئی فضیلت نہیں ہو پھر فضیلت والی نماز کا مقابلہ اور مفاضلت اور کمپیریزن کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ تنہا پڑھنے والے کی نماز کی بھی فضیلت ہے 1 درجہ، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا 27 درجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 گنا یہ زیادہ افضل ہے، 1 درجہ برابر ہوا، اور 26 گنا 26 ٹائم یہ افضل ہے، تو اس طریقے سے 27 درجہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب تک مفضل اور مفضل علیہ جس چیز کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں اور جس پر بیان کر رہے ہیں، جب تک دونوں ایک اصل میں متفق نہ ہو، فضیلت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ 2 آدمی کے درمیان جو کمپیریزن ہمیشہ 2 آدمی کے درمیان ہوتا ہے جو ایک اصل کے اندر متفق ہو۔ اگر کہیں کہ زید عمر سے زیادہ طاقتور ہے، اقوا ہے، زید اقوا من عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قوت والے تو ہیں، دونوں قوت میں شریک ہیں، البتہ زید عمر کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہے۔ تو اگر تنہا شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی تو پھر مقابلہ یا کمپیریزن جماعت سے نماز پڑھنے والے کا تنہا نماز پڑھنے والے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر بلا عذر کے تنہا نماز پڑھتا ہے تو نماز باطل ہے، یہ قول مبرہن نہیں ہے، دلیل سے مبرہن نہیں۔ اگر آپ کہیے گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ صلاۃ الفرض سے مراد منفرد کی نماز سے مراد وہ منفرد جو معذور ہو، جماعت میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر منفرد آدمی جماعت میں حاضر ہونے سے معذور ہے اور جماعت میں آنے سے اس کو مشقت ہو رہی ہے،
مریض ہے یا مسافر ہے تو الحمدللہ اس کو تو وہی ثواب ملے گا جو حضر میں اور حالت صحت میں جماعت سے پڑھنے کا ملتا تھا، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل مقیما صحیحا یا صحیحا مقیما. ایک آدمی بیمار پڑ جائے یا سفر میں چلا جائے تو اس کو وہی بیماری کے ایام میں اور سفر کی حالت میں ثواب ملتا ہے جو حالت حضر میں اور حالت صحت میں عمل کرنے کا ثواب ملتا تھا. تو اگر آدمی بیمار ہونے سے پہلے، سفر پر نکلنے سے پہلے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا عادی تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے یا سفر کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جماعت ہی کا ثواب دے گا. تو اسے یہ کہنا کہ صلاۃ الفرض یا صلاۃ الفرد سے مراد معذور شخص ہے، یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ایک اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب کو، جیسے کہ اگر آپ واجب کہتے ہیں نا، تو اگر واجب کو کوئی جان بوجھ کے نماز میں چھوڑ دے، مثال کے طور پر تحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ تحیات اول واجب، وجوب التشہد، تشہد واجب. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے 2 رکعت کے بعد اٹھ جائے، تشہد میں نہ بیٹھے، تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. تو واجب کا تارک نماز میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو پھر جماعت جب واجب ہے، جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، تو پھر اس کی نماز باطل کیوں نہیں ہوگی اگر بلا عذر کے وہ جماعت ترک کر رہا ہے تو؟ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے، ایک چیز واجب ہوتی ہے عبادت میں اور ایک چیز واجب ہوتی ہے عبادت کے لیے. تو عبادت میں جو چیز واجب ہو، اگر اس کو آدمی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. جیسے تحیات اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تشہد چھوڑتا ہے. لیکن جو چیز نماز کے لیے واجب ہو، جیسے اذان دینا فرض کفایہ ہے، اقامت فرض کفایہ ہے، یہ واجب اور فرض کفایہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص مان لیجئے کہ کسی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، اقامت بھی نہیں ہوئی، اور امام صاحب نے جماعت کو نماز پڑھا دی، تو واجب کا ترک تو کیا، گناہ تو لازم آئے گا لیکن نماز صحیح ہو جائے گی. تو فرق ہے کہ کوئی چیز نماز کے اندر، عبادت کے اندر واجب ہو، اور کوئی چیز عبادت کے لیے واجب جو خارج صلاۃ ہے. تو اگر نماز کے لیے اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کے ترک پر گناہ تو لگتا ہے لیکن عبادت باطل نہیں ہوتی. نماز کے اندر، عبادت کے اندر کوئی چیز واجب ہو اور اس کو آدمی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو باطل ہو. بہرحال یہ دقیق استدلال اور دقیق علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. بڑے محقق عالم تھے، فقیہ العصر تھے رحمہ اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب تنہا شخص کی نماز جو بلا عذر پڑھتا ہے جائز تو ہے، صحیح تو ہے، ایک گناہ اس میں ثواب ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے. اس کا مطلب کہ تنہا شخص کی نماز ہو جائے گی. اب جو لوگ سنت کے قائل ہے کہ پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں، اس کے اوپر ایک حدیث آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے ہیں، آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، گھروں کو جلا دیں. اب اس قدر جو وعید ہے اور تشدید ہے وہ دلیل اس بات کی ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب. کیونکہ اگر فرض کفایہ ہوتا، جیسا کہ شافعیہ اور مالکیہ کا ایک قول ہے، تو صحابہ یا وہ لوگ جو جماعت سے پیچھے رہتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ منافقین تھے، کچھ کہتے ہیں کہ سست اور کاہل لوگ تھے، بہرحال جو بھی ہو، تو یہ کہتے کہ صاحب آپ نے تو ایک جتھے کے ساتھ جماعت کر لی، فرض ادا ہو گیا، یہ فرض کفائی ہے، اب ہم پر تو فرض نہیں ہے، ہم گھر میں پڑھ لیں. اور اگر یہ صرف سنت ہوتا، جماعت سے نماز ادا کرنا صرف سنت ہوتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آگ کیوں لگانا چاہتے اور اس کے لیے پکا ارادہ کیوں کرتے؟ بھلے ہی آپ نے نہیں جلایا، اس کے کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، علل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ پختہ ارادہ کرنا کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب عینی، یہ سنت نہیں، عام سنت نہیں. البتہ وہ جو حنفیوں کے ہاں اپنا اصول ہے کہ سنت موقعہ کا تارک گنہگار ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کے قول میں اور وجوب کے قول میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کیونکہ واجب کا تارک بھی گنہگار ہوتا ہے لیکن عبادت صحیح ہو جاتی ہے، اور سنت کا تارک بھی ان کے نزدیک گنہگار ہوتا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک سنت کا تارک، موقعہ سنت بھی ہو تو اس کا تارک گنہگار نہیں ہوتا. تو صحیح قول یہ ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب عینی ہے، ہر شخص پر، ہر مسلمان مرد بالغ پر جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے.
اور یہ جو 27 گنا ثواب ہے یہ مسجد کی جماعت کا. ہم اگر گھر میں جماعت کر لیں تو یہ ثواب کے مستحق نہیں. وہ لوگ کہہ سکتے تھے، جو متخلفین تھے کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں جماعت کر رہے ہیں، اسی مسجد میں ہی آنا اس ثواب کے حصول کے لیے شرط ہے. الا یہ کہ آدمی معذور ہو اور اپنے گھر میں جماعت کر لے تو یرجی لہ ثواب الجماع، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جماعت کر دے. یا جیسا کہ حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں چلا، مسجد کی طرف نکلا جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن کسی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی. مسجد جب تک آیا امام سلام پھر چکا تھا، یا گھڑی کے ٹائم میں اس کے فرق پڑا، یا گھڑی اس کی پیچھے تھی 5 منٹ، اس کے نتیجے میں وہ آیا تو دیکھا کہ صاحب جماعت ختم ہو گئی ہے. مقصر نہیں ہے وہ، یعنی اس کی طرف سے دین دانستہ طور پر تقصیر اور کوتاہی نہیں ہوئی ہے، اور جماعت کی خواہش میں اور ثواب کی خواہش میں وہ مسجد آیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے والوں کا ثواب دیا جائے گا اور حاصل ہوگا، جیسا کہ مستدرک میں اور سنن میں حدیث موجود ہے. دوسری روایت دیکھیے، اسی مضمون کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنها بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعہ، مرد کی نماز جماعت کے ساتھ، تضعف علی صلاتہ، بڑھا دی جاتی ہے، ضعف یضاف تضعیف، ثواب میں بڑھا دی جاتی ہے. ضعف کہتے ہیں ڈبل کرنے کو، ضعف الشیء ایک چیز اور اس کے مثل اور، تضاعف مانے بڑھا دی جاتی ہے. یہاں پر اعلی صلاتہ فی بیتہ وسوقہ، مرد کی نماز جو اس کے اپنے گھر میں تنہا ہوتی ہے یا بازار میں ہوتی ہے. بازار کا مطلب کہ اپنی تجارت کی جگہ، دکان پر ہے، وہ اپنے شاپنگ سینٹر پہ وہ نماز ادا کرتا ہے، مسجد نہیں آ رہا، گھر میں تنہا پڑے یا بازار میں پڑے، مسجد نہیں آتا ہے، تو اس کے گھر کی نماز جو تنہا ادا ہو رہی ہے، یا اس سوق میں بازار میں ہے اپنی دکان پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کے مقابلے میں جو گھر میں اور بازار میں اس کی ادا ہو رہی ہے، اگر وہ جماعت سے نماز ادا کرتا ہے مسجد کے اندر، تو اس مرد کی نماز اس کے گھر میں اور مسجد میں ادا کی جانے والی نماز سے 25 درجے بلند ہے. 25 ضعفا، ضعفا مانے وہی درجہ، 25 گنا بڑھتے ہیں. اب یہ 25 اور 27 کا جو فرق ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، مفہومی عدد کا اعتبار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، حضرت ابن عمر کی روایت میں 27 گنا ہے، 27 درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کا اس میں ذکر ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 بتایا ہوگا، اس کے بعد 27 بتایا ہوگا. زیادہ عدد کو لے لیں تاکہ کم عدد اس کے اندر داخل ہو جائے. 25 کا عدد 27 کے عدد میں داخل ہے. اب بہت سارے لوگوں نے دوسری بہت ساری وجہ بتائی ہے، دور سے آتا ہو تو 27 گنا، قریب سے آتا ہو تو 25 گنا، راستہ پر خطر ہو تو 27 گنا، پر امن ہو تو 25 گنا، راستے میں کتا ہو جو بھوکتا ہو اور اس کو وہ پار کر کے آتا ہو تو 27 گنا. اب یہ سب اقوال ہے، لوگوں کے مجرد اقوال ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید پہلے 25 گنا بتایا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فضل فرمایا ہوگا. ہم بھی جیسے کسی کو کہیں کہ بھائی یہ سامان بازار سے لے آؤ، تم کو ہم 25 روپے دیں گے، اور اسی سامان کو دوسرے موقع پر کسی کو کہیں کہ اسی شخص کو کہے کہ اس سامان کو لے کر کے آ جاؤ گے، جیسے پچھلے ہفتے لے کر آئے تھے، اس مرتبہ 27 روپے دیں گے، تو 25 اور 27 میں کوئی تعارض نہیں. پہلے 25 دیا تھا، 27 دے رہے. تو بہرحال یہ 25 اور 27 کا آپ نے فرق دیکھا. صلاۃ الرجل، اس لفظ سے غور کیجیے، صلاۃ الرجل فی الجماع، مرد کی نماز جماعت. اس کا مطلب ہے کہ عورت اگر نماز جماعت سے پڑھتی ہے مسجد میں آ کر کے، اس کو یہ ثواب حاصل نہیں. عورتوں کا مسجد میں آنا صرف جائز، مباح، مشروع ہے، یعنی وہ اگر آتی ہیں تو گنہگار نہیں، الا یہ کہ
خوشبو لگا کے آئیں، بے پردہ آئیں تو گنہگار ہوں گی. لیکن اگر با پردہ آتی ہیں، زرق برق لباس نہیں پہنتی ہیں، عام استعمال کا جو لباس ہے وہی پہنتی ہیں، خوبصورت لباس نہیں پہنتی، خوشبو نہیں لگاتی، سادہ طریقے سے با پردہ آتی ہیں، تو ان کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، بس نماز پڑھ کے جائے گی. اس لیے بھی عورتوں کو مسجد آنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے حق میں بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ان کا گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ ثواب کا باعث. اب یہ مکہ مدینہ کی مسجد کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جو فرمایا تھا عورتوں کے لیے کہ ان کے گھر افضل ہے، یہ مکہ اور مدینہ ہی میں فرمایا تھا، کوئی ہمارے ملک میں تو نہیں فرمایا تھا، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ تو مکہ مدینہ ہی میں فرمایا تھا. لیکن بہت زیادہ 5 وقتہ نمازوں میں عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کا گھر ان کے حق میں افضل ہے. تو یہ لفظ رجل بتا رہا ہے کہ یہ جماعت کی جو فضیلت ہے اور ثواب ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جماعت کی حاضری واجب ہے، اور وہ حضرات مرد ہیں، بالغ مرد. تضاعف علی صلاتی، تو ان کی نماز جو جماعت سے ادا ہوتی ہے مردوں کی، وہ ان کی تنہا نماز چاہے گھر میں ہو یا ان کی بازار دکان پہ ہو، 25 گنا افضل ہے. یہ ابو ہریرہ کی روایت 25 گنا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو پہلی حدیث ہے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس میں 27 گنا ہے. تو 27 کا عدد ہم لیں گے. کہتے ہیں وذالک، یہ فضیلت کیوں ہے، یہ فضیلت جماعت سے نماز پڑھنے والے کو کیوں ہے؟ کہا وذالک، وہ اس وجہ سے ہے یہ مضاعفت کہ انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، بندہ جب وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے، عمدہ طریقے پر وضو کرتا ہے. یہ اچھا وضو کیا ہے؟ مشروع طریقے پر وضو کرنا، جو سنت سے ثابت ہے، سنت صحیح ہے کے مطابق. اور اس میں بھی اسباغ وضو، اگر ہر آدمی کو 3 مرتبہ دھوئے سوائے سر کے کہ اس میں ایک ہی مرتبہ، کیونکہ سر میں مس ہے اور مس میں تخفیف مطلوب، تو 3 مرتبہ اگر اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو یہ افضل وضو ہے، تو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے. ثم خرج الى المسجد، پھر وہ وضو کر کے گھر سے مسجد نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کرنا گھر میں افضل ہے مسجد میں وضو کرنے سے. عام لوگوں کی عادت ہے سیدھے مسجد کو آگے، گھر سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں اللہ ہدایت دے ان کو سیدھے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہاں کے بیت الخلاء کو استعمال کرتے، استنجا خانے کو استعمال کرتے، بھیڑ لگی ہوتی ہے، وضو خانے میں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. حالانکہ گھر سے آنے والے حضرات اگر ہے وہ اگر طہارت گھر میں کر لے، وضو کر لے، تو بڑا عظیم ثواب، جیسا کہ ہم پڑھے گی اس حدیث سے. تو وضو کرتے ہیں اچھی طریقے سے سنت کے مطابق. ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کو نکلتا ہے. لا یخرجہ الا الصلاۃ، مسجد آنے کی وجہ، گھر سے نکلنے کی وجہ صرف مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا ہے، کسی تجارت کے لیے نہیں نکلے یا ریاکاری کے لیے نہیں نکلے کہ لوگ دیکھ لے کہ ہم نمازی ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. ثواب کے لیے نکلے، ثواب کے لیے نکلے، مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے مقصد سے نکلے. اب اس کے ساتھ اور بھی مقصد ہے کہ نماز کے بعد درس ہوگا تو اس درس میں شریک ہوں گے، تو الحمدللہ ثواب میں کمی نہیں ہوگی. لیکن بنیادی مقصد اور نیت جماعت سے نماز ادا کرنے کی ہوئی، انما الاعمال بالنیات. لا یخرجہ الا الصلاۃ، تو اب وہ آدمی جو گھر سے پاکی حاصل کر کے چلا ہے، باوضو چلا ہے، اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی نیت سے با جماعت چلا ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کی نیت سے نکلا ہے، تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، تو وہ نہیں اٹھاتا ہے کوئی قدم، خطوہ یا خطوہ دونوں پڑھا جاتا ہے. خطوہ اصل میں فعل ہوا، قدم اٹھانا، اور خطوہ ایک مرتبہ. تو جب مرتبہ، جتنی مرتبہ وہ پاؤں اٹھاتا ہے، اور خطوہ کہتے ہیں ما بین القدمین، وہ دوری جو 2 قدموں کے درمیان ہوتی ہے، چلنے والے کے درمیان جو دوری ہوتی ہے، جب آدمی چلتا ہے ایک قدم رکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، تو 2 قدموں کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر ایک قدم کے اوپر ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، درجہ رفعت له بها درجہ. اس کا مطلب کہ درجہ کا مطلب یہ بلندی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا. وحط عنہ بها خطیہ، اور اللہ تعالیٰ اسی قدم کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. 2 فائدہ ہے، ایک تو ثواب حاصل ہوتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، مطلوب حاصل ہو رہا ہے ثواب، اور دوسرے مقروض زائل ہو رہی ہے، یعنی گناہ کی
گناہ جو پسندیدہ ہے، جس کا انجام بھیانک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا رہا ہے۔ تو رفع درجات اور تکفیر سیئات، درجات کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت، یہ دونوں فائدہ حاصل ہو رہا ہے باوضو ہو کر گھر سے نکلنے کا۔ کتنا بڑا سوال! اور ظاہر ہے کہ جس کا گھر جتنی دوری سے ہے، جتنے قدم وہ ناپ کے آ رہا ہے، اتنا زیادہ اس کا سوال ہے۔ اسی اہل علم نے کہا کہ تقارب خطا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے۔ اب یہ بھی نہیں کہ تکلف کرے کہ بالکل قدم کو ایک قدم سے سٹا کر کے چلے، بلکہ اٹھائے، جو عام چال ہے چلے، لیکن بہت لمبی چھلانگ نہ لگائے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتا ہے، انشاءاللہ اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اور اگر دور سے آ رہا ہے تو گاڑی سے آتا ہے، بائک سے آتا ہے، یا چار چکے سے آتا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ اگر واقعی آنا گاڑی سے اس کی ضرورت ہے تو پھر چکے کا ایک چکا جو ایک راؤنڈ گھومتا ہے وہ ایک قدم کے قائم مقام۔ لیکن بالکل مسجد کے بازو میں گھر ہے، 1 منٹ 2 منٹ کی دوری سے وہ آ سکتا ہے مسجد میں، لیکن طرف آرام اور آشائش کی طلب سے وہ گاڑی نکالو، بھائی گاڑی چلتے ہیں، اے سی گاڑی ہے چلے گے، مسجد اے سی ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ شاید یہ جو کسل نفسی ہے اس کی، شاید اس کی وجہ سے وہ اس اسپیشل ثواب کو مستحق نہیں ہوا، کیونکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں، تو اس کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر دور سے آ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا جو ایک کنارے سے مسجد نبوی کے ایک کنارے سے آ رہا تھا، مسجد مدینے کے ایک کنارے سے، کہا کہ گھوڑا خرید لیتے، گدھا خرید لیتے، تاکہ ہر سے، رمضہ سے، کانٹے وغیرہ سے، ریت گرم ہوتی ہے، کانٹے دار زمین ہے، کنکریلی پتھریلی زمین سے تم کو گزرنا پڑتا ہے، گدھا خرید لیتے تو اس سے آ جاتے۔ تو الحمدللہ اگر ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، منٹ 2 منٹ کے بعد آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، تو آدمی پیدل آئے، تاکہ 2 قدم کے درمیان کی جو مسافت ہے، جس کو خطوہ کہا جا رہا ہے، اس لفظ کی رعایت ہو سکے، جو حدیث میں لفظ آیا۔ تو لم یخطو خطوۃ، نہیں وہ ایک قدم کو اٹھاتا ہے، مگر اس سے ایک درجہ اللہ بلند کرتا ہے، گراتا ہے، اس سے ایک گناہ معاف کرتا ہے، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، فرض ادا کر لیتا ہے، تو جب تک ما دام فی مصلی ہو، اپنے مصلی پر جب تک وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب مصلی سے کسی نے یہ کہا کہ وہ جگہ جہاں اس نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، اب بعض لوگ اہل علم نے کہا، اور انشاءاللہ یہ قول جانے سے، کہ مسجد کے کسی بھی حصے میں وہ جب تک بیٹھا ہوا ہے، ذکر و تسبیح میں، سنت میں، یا واضح بیان سن رہا ہے، یا ایک دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ ظہر کے لیے آئے ہیں تو عصر پڑھ کے جائیں گے، یا مغرب کے لیے آئے ہیں تو عشاء پڑھ کے نکلیں گے، تو جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، ثواب دیکھیے، فَإِذَا صَلَّى، جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، تو لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے، ملائکہ، ملک کی جمع، فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلی، جب تک وہ اپنے مصلی پر ٹھہرا ہوتا ہے، ما دام فی مصلی، یعنی اس کے مصلی پر ٹھہرنے کی مدت بھر فرشتے اس کے لیے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر صلاۃ بھیج، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا اور گناہوں سے درگزر کر دے، اس کو معاف کر دے اس کے گناہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما۔ ظاہر ہے کہ رحم سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحم مراد ہے، تو 3 لفظ ہوا، اللہم صلی علیہ۔ بعض اہل علم نے کہا کہ فرشتے کا نمازیوں کے لیے صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے دعائے رحمت اور مغفرت، لیکن یہاں 3 لفظ الگ الگ ہے، اللہم صلی علیہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اس کا مطلب ہے کہ صلاۃ کچھ الگ چیز۔ تو اللہم صلی علیہ جب فرشتے نے کہا کہ اللہ اس بندے پر صلاۃ بھیج، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کا ملأ اعلیٰ میں ذکر فرما، فرشتے کے درمیان ذکر فرما، جیسا کہ ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ صلاۃ اللہ علی النبی کا مطلب یہ ہے کہ ذکرہ تعالی عند الملائکہ وثناء علیہ، فرشتے کے سامنے اللہ اپنے نبی کا ذکر بلند کرے، آپ کی تعریف کرے۔ تو اللہم صلی علیہ، انشاءاللہ یہی معنی یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرما، اور مزید آگے کہہ رہا ہے فرشتے دعا کرتے اللہم اغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دے اور معاف کر دے، یعنی اس کو رسوائی سے بچا دے، کیونکہ غفر جو ہے نا اصل میں بھی غفر لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں، جو سر کو چھپاتی بھی ہے، ڈھانپتی ہے اور وار سے بچاتی بھی ہے، تو اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن عیب پر پردہ دے کر۔ اللہم ارحم، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما۔
ولا یزال فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور ایسا شخص جب تک نماز کے انتظار میں ہے، پہلے پہنچ گیا مثال کے طور پر 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی اس کو موقدہ یا غیر موقدہ، سنت راتبہ یا غیر راتبہ نفل اس نے پڑھنا تھی وہ پڑھ لی اس نے، ابھی 10 منٹ 7 منٹ 8 منٹ بچا ہوا ہے، جماعت میں ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں یا نماز کے بعد اگلے نماز کے انتظار میں۔ اب یہ نہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہ کہاں جائے، کوئی جگہ نہیں ہے گھومنے کی، کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، نہیں، وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ نماز پڑھ کے جائے گا۔ تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ، چاہے نماز شروع ہونے سے پہلے بیٹھے یا نماز کے بعد بیٹھے، نماز پڑھنے والے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ لا یزال فی صلاۃ، وہ نماز میں ہوتا ہے، یعنی فعلاً تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ثواب اس کو نماز پڑھنے والے کا مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل عظیم دیکھیں، تو لا یزال فی صلاۃ یعنی فی ثواب صلاۃ، نماز کے ثواب میں کا وہ مستحق ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نماز میں ہوتا یا نماز کے پڑھنے والے کا حکم اگر اس پر لگایا جائے تو بات چیت کرنا نماز کے انتظار کرنے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہوتا، مسجد میں گھومنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں ہوتا، قبلے سے انحراف کر کے بیٹھنا، استدبار کرنا، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے دیتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے محسوس کیا اور پڑھا کہ صاحب اس حدیث کے اندر زبردست جماعت کی فضیلت بھی ہے، اور گھر سے طہارت کر کے نکلنے کی صورت میں جو رفع درجات اور تکفیر سیئات کی فضیلت ہے وہ اسپیشل فضیلت ہے، جس سے وہ لوگ محروم ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، الا کہ ان کی مجبوری ہو، گھر میں پانی نہ ہو، تو ایسی مجبوری اگر ہے تو ٹھیک ہے مسجد میں آ جائے مجبوری، لیکن اگر کوئی گھر سے آ رہا ہے، اپنی دکان سے آ رہا ہے، اپنے اس مقام سے آ رہا ہے جہاں وہ طہارت کر سکتا ہے، حاصل ہے اس کے لیے وضو کا پانی، تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر سے چلے تاکہ اس ثواب سے وہ محروم نہ ہو۔ وباللہ التوفیق۔ آگے دیکھیے تیسری جماعت، تیسری حدیث اس باب کے اندر جو جماعت کے وجوب کی دلیل ہے صراحتاً، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا فرض کفایہ ہے ان پر رد ہے۔ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، اس پر تو رد پہلے ہو چکا کہ افضل کہا گیا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے، اس پر یہ کہ تنہا شخص کی بھی نماز ہو جاتی ہے، اور حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھائی جماعت سے، اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ 2 شخص جماعت سے الگ ہے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ کیوں شامل نہیں ہوئے، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ فی رحالنا، ہم نے اپنے خیمے میں، اپنے کجاوے میں نماز پڑھ لی، شاید سوچا ہوگا کہ نماز ختم ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی ہوگی، تو کہا کہ جب تم اپنے کجاوے میں، اپنے گھر میں، اپنے خیمے میں نماز پڑھ لو اور پھر جماعت کی مسجد سے گزر ہو آؤ اور دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے تو اس میں مل جاؤ، تمہارے لیے نفل۔ تو اگر نماز نہیں ہوتی تو آپ کہتے کہ نہیں تمہاری نماز اپنے اپنے خیموں میں نہیں ہوئی، تمہاری دوہراؤ نماز کو، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ تنہا شخص کی نماز ہو جاتی ہے، البتہ بلا عذر جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اور سنت بھی نہیں ہے اور یا فرض کفایہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث میں سے ثابت ہو رہا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان ایسے متخلفین کی جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، لا یشهدون عشاء، اور بعض روایت میں وہ یصلون فی بیوتہم، اپنے گھروں میں نماز۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منافقین کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ منافقین کب گھر میں نماز پڑھنے والے تھے، ان کا تو مقصد ریاکاری تھا، دکھانا مقصد تھا، تو اس لیے یہ وہ لوگ تھے جو سست اور کاہل تھے، جو مسجد میں نہیں آتے تھے، بلا عذر کے تاخیر کرتے تھے، تو آپ نے ان کو دھمکایا، ڈرایا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دیکھیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، کہتے ہیں کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز، سب سے بوجھل نماز عشاء کی اور فجر کی نماز، یہ تو تمام نمازیں ان کے اوپر بوجھل۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو من پر بوجھ لے کر اٹھ، شوق اور رغبت سے نماز نہیں پڑھتے، طبیعت کو بوجھل کر کے نماز پڑھتے ہیں، خوش دلی سے نہیں پڑھتے، کیونکہ خوش دلی تو وہاں نہ ہوگی جب آدمی رغبت کی نماز پڑھے گا۔ جو کام آدمی بلا رغبت کرے گا تو اس کو تو خارجی کرتا ہے، بددلی سے کرتا ہے۔ لیکن یہ خاص 2 نمازیں عشاء اور فجر کی، یہ چونکہ اندھیرے میں ہوتی تھی اور اس زمانے میں یہ آج کل کی طرح لائٹ مسجد میں نہیں تھی، تو ان کا جو مقصود تھا کہ ریا، دکھانا کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، دیکھو ہم بھی نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں،
تو وہ مقصود ان کا حاصل نہیں ہو رہا تھا، مسجد تاریخ ہونے کی وجہ سے یا اندھیرا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مسجد میں صرف ایک آدھ چراغ کہیں جلتا رہا ہو تو جلتا رہا ہو، تو اس اندھیرے کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور مسجد میں نہیں آتے کیونکہ ریاکاری ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ ہے کہ عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ ابتدائی نوم کا ہوتا ہے، سونے کا شروعاتی وقت ہوتا ہے، اور فجر کا وقت انتہائی نوم کا ہوتا ہے، اور اس وقت کی نیند اور میٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے چلو پڑے ہوئے ہیں، بعد میں اٹھ کے دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں سب سے بوجھل یہی نماز ہے، زیادہ بوجھل ہے، تو سب نماز بوجھل تھی ان پر، لیکن خاص کر کے یہ نماز، دو وجوہات سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آپ سلام فرما رہے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر یہ منافقین جان لیں کہ ان دونوں نماز میں، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا ثواب، اور ان کو جماعت سے ترک کرنے کا کیا گناہ ہے، اگر وہ عقاب جان لیں، ثواب جان لیں کہ کیا ثواب ملے گا، اور ترک جماعت کا کیا گناہ لگے گا، اگر وہ جان لیں، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ سرین کے بل گھسٹ کر کے آئیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حبون وہ ہے جو گھٹنے اور ہاتھ کے بل چلتا ہے، جیسے بچہ چلتا ہے، بعض کو دیکھا ہوگا کہ سرین کے بل، چوتر کے بل گھسٹ کے چل رہا ہے، اس سے طاقت لگا کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان کے لیے؟ نہیں، ارے مسلمان تو رغبت سے آتا ہے، وہ کیوں سرین کے بل آئے گا، کیوں گھٹنے کے بل آئے گا؟ وہ تو شوق و رغبت سے آئے گا، پورے نشاط کے ساتھ آئے گا۔ یہ منافقین کے لیے۔ آگے دیکھیے، جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے۔ وَلَقَدْ حَمَمْتُ، یعنی ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم میں عزم ہے، میرا پختہ ارادہ ہے کہ ان آمر بالصلاۃ فتقام، کہ میں نماز پڑھانے کا کسی کو حکم دوں اور نماز قائم کر دی جائے۔ ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، پھر ایک شخص کو ڈپوٹ کروں، حکم کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثم انطلق معی برجال، پھر میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں، معہم حزم من حطب، جن کے ساتھ لکڑی کے گٹھڑ ہوں، سب اپنے ساتھ کچھ کچھ لکڑی کا گٹھڑ لے لیں۔ الی قوم، ان لوگوں کے پاس جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں باجماعت حاضر نہیں ہوتے، فاحرق علیہم بیوتہم بالنار، تو ان کے گھروں کو پھونک دو، آگ لگا دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ تیور، یہ ارادہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ واللہ انہ لیدل علی ان الصلاۃ الجماع واجبہ، یعنی ان الصلاۃ بالجماع واجبہ، جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اس قدر آپ نے برہمی کا اظہار فرمایا۔ اب آپ نے کیوں نہیں جلایا؟ جلا دیتے تبھی کیا آپ وہ واجب سمجھتے اس کو؟ کیا یہ سختی اور یہ پختہ عزم آپ کا وجوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہو، حد درجہ ناراضگی ظاہر کی ہو متخلفین سے، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے مسند احمد وغیرہ میں، لولا النساء والذریہ، اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے گھروں میں جن پر جماعت واجب نہیں ہے، مسجد میں جن کی حاضری مطلوب نہیں ہے، تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ حدیث میں کچھ کلام ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ صرف محض سنت نہیں ہے یا فرض کفایہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ادا کر دیا تو چلو بقیہ لوگوں سے جماعت ساقط ہو گئی، ایسی ہرگز نہیں یہ استدلال صحیح ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ یہاں اپنے ساتھ جماعت کر لیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جماعت مطلوب ہے وہ اسی جگہ پر جا کر کے ہے جو جگہ یا جہاں اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، تاکہ جماعت کی اہمیت لوگوں کے سامنے سمجھ میں آئے، اور اسلام جو اجتماعیت کا دین ہے اس کا عملی ثبوت ہو، دلوں کی کدورت دور ہو، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، ملاقات ہو، جسم کو، پاؤں کو، کندھے کو ملا کر رہیں، تاکہ اس کا اثر ان کے باطن پر پڑے، قلبی محبت ان کے اندر لگے۔ تو بہرحال یہ حدیث وجوب پر دلالت کرتی ہے، لیکن حدیث وجوب پر دلالت کرنے کے باوجود بھی اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز تنہا شخص کی باطل نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم اس بات کو پہلے ثابت کر کے آ چکے ہیں کہ تنہا شخص کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ایک درجہ فضیلت کی ہوتی ہے،
اگر نہیں ہوتی تو کوئی فضیلت ہی نہ اس میں ہوتی. چلیے صاحب، اب یہ 3 حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق جماعت کی فضیلت اور جماعت کے وجوب کے تعلق سے تھا. جو باب مؤلف نے قائم کیا تھا، باب فضل الجماعہ و وجوبہا، جماعت سے نماز ادا کرنے کی فضیلت اور اس کے وجوب کا بیان، یہ تینوں حدیثیں آپ نے سن لی موضوع کے تعلق سے. اب آگے روایت ہے جو چوتھی حدیث ہے اس باب کے اندر، اس میں عورتوں کے تعلق سے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں بلا اجازت شوہر کے، اور اگر وہ اجازت لیتی ہیں آنے کے لیے تو کیا شوہر کو اجازت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کیا اس کو روکنے کا حق ہے. تو اس کو دیکھیے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے متبع سنت تھے، بڑے متبع سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا استأذنت احدكم امرأته، اذا استأذنت احدكم امرأته، احدكم مفعول مقدم ہے، امرأته فاعل ہے. اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد نکلنے کے لیے اجازت مانگے، یعنی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے، مسجد نکلنے کے لیے مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے، یعنی کہ مسجد کی بلڈنگ دیکھے گی، نئی کوئی مسجد بنی ہے تو اس کی وزٹ کرنے جا رہی ہے، مسجد کی طرف نکلنے کی اجازت مانگے، یعنی مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کی اجازت مانگے. اس کا مطلب ہوا کہ بلا اجازت کے نہیں جا سکتی. جب مسجد بلا اجازت کے نہیں جا سکتی ہے تو شاپنگ مال میں بلا اجازت کے کیسے جا سکتی، بازار میں مٹر گشتی کے لیے کیسے جا سکتی ہے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو. کہا گیا کہ اگر اجازت مانگتی ہے، ایسا شرطیہ مگر شاید محقق کے لیے ہے، یعنی عورتیں جاتی تھی تو اجازت مانگے ہی گی، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی اجازت تم سے مانگے گی، فلا یمنعها، تو مرد اس کو نہ روکے. گویا اجبار نہیں کر سکتے آپ یہ کہیے، فضیلت بتائیے کہ تمہارے لیے گھر میں افضل ہے، جماعت کا ثواب تم کو نہیں ملے گا وہاں جا کر، تو تم گھر میں کیوں نہیں پڑھتی ہو کہ باہر جانے کا تکلف کر رہی ہے. فتنہ فساد کا زمانہ ہے، یہی رہو. لیکن اگر وہ وزید ہے کہ نہیں جائے گی تو اپنے ساتھ لے جائے یا عورتوں کی جماعت کے ساتھ جائے، جیسے بھی ہو، روکنے کا حق نہیں. حضرت عمر بن خطاب بھی اس معاملے میں بڑے سخت تھے، مسجد کی حاضری اپنی بیویوں کے لیے پسند نہیں کرتے تھے. ایک بیوی ان کی مسجد آ جاتی تھی اور حضرت عمر فاروق کا خیال اور ان کی غیرت لوگوں کو معلوم تھی کہ وہ مسجد آنے کے قائل نہیں ہیں عورتوں کی غیرت کی وجہ سے. تو کسی نے ان کی بیوی سے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب تو مسجد آنے سے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، رک جاتی ہیں، آپ فجر میں عشاء میں کیوں آتی ہیں یہاں؟ تو بیوی کہتی ہے تو پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، منع اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اجازت طلب کرے تو منع نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری جگہ جانے کی اجازت طلب کر رہی ہے تو مرد منع کر سکتا ہے، لیکن مسجد آنے کے لیے اگر چاہ رہی ہے تو منع نہیں کرتا، اگرچہ سمجھائے، نصیحت کرے کہ تمہارے لیے تمہارا گھر افضل ہے. تو حضرت عمر کے نہ روکنے کی مجبوری یہ تھی کہ حدیث رسول موجود ہے کہ نہ روکو، جانا چاہتی ہے تو جائے، ورنہ ان کی غیرت یہ تھی کہ عورت نہ نکلے. تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر میں اس حدیث کو سنا رہے ہیں بال بچوں سے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فقال بلال بن عبداللہ، فقال بلال بن عبداللہ، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے جو لوگ روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، ایک بیٹا، کئی بیٹے تھے، اس میں ایک بیٹے کا نام تھا بلال. بلال بن عبداللہ نے کہا واللہ لنمنعہن، قسم اللہ کی البتہ ہم ضرور بھی ضرور اپنی عورت کو روکیں گے. امراتوں سے مراد بیوی یا امراتوں سے مراد بیٹی، بہن، ماں جو اس کے زیر ولایت ہے، جس کی نگرانی وہ کرتا ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. زیادہ قرین قیاسی ہے کہ بیوی مراد ہے امراتوں سے. تو انہوں نے کہا کہ البتہ قسم اللہ کی ہم تو ضرور بھی ضرور روکیں گے. ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ کبھی بھی عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال نے شریعت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، یا ان کے پیش نظر شریعت کی مخالفت نہیں تھی. جو حالات پیدا ہو گئے تھے کہ زمانے میں اب
تغیر آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی عورتیں نہیں ہیں، اب ذرا درخ برق لباس پہننے لگی ہیں، خوشبو لگا کے جانے لگی ہیں، جو مطلوبہ شرائط ہیں باہر نکلنے کے، مسجد میں جانے کے، وہ شرط کو فالو نہیں کر رہی ہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عورتوں کی جو حالت دیکھی تو آپ نے کہا کہ اگر یہ صورتحال، خراب صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اپنی زندگی میں تو میرا گمان یہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور روک دیتے، منع کر دیتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے منع نہیں کیا، تو حضرت عائشہ کون ہوتی ہیں منع کرنے والی؟ وہ منع نہیں کر سکتی تھی، تو حالات بدل گئے تھے، اور جب تب اتنے حالات بدلے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ نے برہمی کا اظہار کیا، اور یہ بلال بن عبداللہ بن عمر مخالفت کر رہے ہیں نکلنے کی، ان حالات کے پیش نظر، ورنہ شریعت کی مخالفت ہرگز پیش نظر نہ رہی ہو۔ لیکن جو جملہ استعمال کیا ہے والد محترم سے حدیث سننے کے بعد، واللہ لنمنعہن، قسم اللہ کہ ہم کو ضرور بھی ضرور روکیں گے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ غلط لفظ استعمال ہو گیا، غلط لفظ استعمال ہو گیا کہ ہم ضرور روکیں گے۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہو رہا ہے کہ آپ نص کی مخالفت کریں، دلیل کی مخالفت کریں، اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھا کہ یہ ہماری جو ہم نے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے اس کی مخالفت کر رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہے صاحب، فاقبل عبداللہ بن عمر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے چہرے سے رخ کیا اس کی طرف، فسبہ سبا سیئا، انتہائی بری گالی اپنے بیٹے کو دی، ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، کبھی بھی ایسی گالی انہوں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دی تھی۔ اب کیا گالی تھی؟ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوتی، لعنت کی گالی تھی، اور ایک مسلمان کے لیے لعنت آپ سمجھ سکتے ہیں اس قدر بڑا فروختہ ہو گئے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقوی سب معلوم، لیکن یہ جو جملہ کہا واللہ لمن، قسم اللہ کہ ہم اپنی عورتوں کو ضرور بھی ضرور مت جانے سے روکیں گے، تو ان کو لگا کہ بالکل صریح حدیث کی مخالفت کر رہا ہے میرا بیٹا، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ غضبناک ہو گئے، سنت کی محبت میں غضبناک ہوئی، یہ غیرت تھی ان کی، دینی غیرت تھی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ بیٹے سے بات نہیں کیا یہاں تک کہ مر گئے، اور فرمایا اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ واللہ لنمنعہن، قسم اللہ کہ ہم ضرور بھی ضرور روکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب عورتوں کو روک تو ہم نہیں سکتے ہیں اجازت لے تو، لیکن یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینی پڑے گی شوہر سے، اور اجازت مرد دے گا، روک نہیں سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ زیب و زینت ترک کر کے نکلے، عام استعمال کا لباس پہنے، اور خوشبو تو بالکل ہی استعمال نہ کریں باہر نکلنے کی صورت۔ صحیح مسلم میں ایک لفظ ہے اسی حدیث کے تعلق سے، کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی اماء، امت ان کی جمع ہے، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو، سب اللہ کے غلام ہیں ہم لوگ، مرد اللہ کے غلام ہیں، عورتیں اللہ کی باندی ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، ہم پر ملکیت ہمارے رب تعالیٰ کی، ہم آزاد بھی ہیں تو ہم اللہ کے غلام۔ لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں، لونڈیاں مراد نہیں ہے، اللہ کی بندیاں، اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، کیونکہ مساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کی تشریف کے لیے، مسجد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اضافت کی گئی ہے، تو اللہ کی باندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور اسی حدیث میں ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے حق میں بہتر ہے، افضل۔ اب اس باب کے اندر دو حدیث اور ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں 6-7 منٹ کے اندر، اس کو پڑھنے پر انشاءاللہ قادر ہو جائیں گے۔ یہ جو 5ویں اور اس کے بعد 6ٹھی روایت ذکر کیا ہے انہوں نے، 5ویں روایت میں کئی الفاظ ذکر ہیں، اگر ہر لفظ کے اوپر وفی لفظ اگر نمبرنگ کیا جائے تو یہ 3 حدیث ہے جس کو 1 نمبر ڈالا گیا ہے۔ یہ سنتوں کا بیان ہے جس کو سنن رواتب کہتے ہیں، ثوابت، جو ثابت سنتیں، اس کو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے پہلے یا فرض کے بعد پڑھا کرتے تھے، صرف سفر میں چھوڑا کرتے تھے، اور سفر میں بھی فجر کی دوری کا سنت اور وتر کو نہیں چھوڑتے، باقی اور جو سنتیں ہیں ان کو موقدہ کہتے ہیں، قبلیہ سنت، بعدیہ سنت، جس کو سنن رواتب کہتے ہیں، ثوابت، ثابت سنتیں جو مستمر رہتی ہے۔
ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، ان سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب باب تو قائم کیا تھا جماعت کا، فضیلت کا، تو کیا مقصود یہ ہے کہ سنتوں کی بھی جماعت کی جا سکتی ہے، سنت کو جماعت سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر، میں نے نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے کی 2 رکعت پڑھی۔ ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کر کے۔ تو اگر یہ مطلب ہے تو سنت کبھی کبھار جماعت سے پڑھی جا سکتی، لیکن سنت با جماعت نہیں پڑھی جا سکتی الا یہ کہ جماعت ثابت ہو، جیسے کہ صلاۃ التراویح یا جیسے کہ صلاۃ الکسوف وغیرہ، جن کے لیے جماعت مطلوب ہے۔ لیکن یوں سنن نوافل یا تہجد جماعت سے پڑھنے کا عادتاً عمل ثابت نہیں ہے۔ تو اگر معیت سے مراد جماعت ہے، جیسا کہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ صلیت مع رسول اللہ رکعتین قبل الظہر، تو اس لیے جماعت کا کبھی کبھی ثبوت ہوا سنت کے لیے، یا یہ ہے کہ صلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر، یعنی ہم نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کی اور ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت یعنی سنت مؤکدہ۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت ظہر سے قبل، 2 رکعت ظہر کے بعد۔ اچھا، ورکعتین بعد الجمعہ، اب چونکہ ظہر کی جگہ پر جمعہ کے دن جمعہ ہے تو جمعہ کے بعد بھی 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ آپ دیکھیے ایک لفظ میں ہے، بخاری کے ایک لفظ میں ہے، مسلم میں، کہ مغرب، عشاء اور جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت پڑھتے وہ گھر میں لے جا کے پڑھتے۔ تو مغرب کے بعد کی سنت گھر میں، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت گھر میں، جمعہ کے بعد کی سنت 2 رکعت گھر میں۔ اب رہ گئی ظہر کی نماز، تو کیا ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ نہیں، عام حدیث ہے، عمومی حدیث ہے، افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، مرد کی نماز اس کے گھر میں افضل ہے سوائے فرض کے۔ فرض مسجد میں ہے جو واجب، ورنہ سنت قبلیہ ہو یا سنت بعدیہ گھر میں افضل ہے۔ یہ ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے کی یا بعد کی 2 رکعت سنت بھی گھر میں افضل ہے۔ اب یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے 10 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت بعد، 4 ہو گئی، مغرب بعد 2 رکعت 6، عشاء کے بعد 2 رکعت 8، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ آ رہی ہے روایت اسی میں۔ بخاری میں ایک لفظ ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری بہن حفصہ نے بیان کیا، حضرت ابن عمر کا گھر، عبداللہ بن عمر کا گھر اپنی بہن کے گھر سے لگا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، جو حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو اکثر جایا کرتے تھے عبادت کا حال دیکھنے کے لیے، لیکن فجر کا وقت چونکہ خاص وقت ہوتا ہے، اس میں بلا اجازت نہیں داخل ہونا چاہیے، اور ویسے بھی پرہیز کرتے تھے یہ کہ وہ وقت جانے کا نہیں ہے مناسب۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے کہ فجر کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، اپنی بہن حضرت حفصہ سے پوچھا۔ حدثتنی حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین، 2 سجدے ہلکے کرتے تھے۔ سجدے سے مراد رکعت، جز بول کر کے کل مراد لیا گیا، تو 2 سجدے ہلکے کرتے تھے بعد ما یطلع الفجر، فجر صادق طلوع ہونے کے بعد۔ فجر صادق کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے 2 رکعت سنت فجر، اور یہ دونوں سنتیں 2 رکعت جو ہوتی تھی وہ بالکل ہلکی ہوتی تھی۔ ہم عائشہ تو کبھی کبھی یہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھا، حالانکہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز کہاں ہوتی؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ پڑھتے، یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 قل آمنا باللہ، اور سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 64 قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یہ 2 آیتیں پڑھتے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور سورت بھی ملاتے ہلکی سی، یا ایک آیت پڑھتے۔ لیکن چونکہ رات کی لمبی نماز کے مقابلے میں یہ اتنی ہلکی ہوتی کہ اماں عائشہ کہتی ہے کہ لگتا تھا مجھے کہ جیسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، یعنی اتنی ہلکی ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ سنت یہاں یہ ہے کہ فجر کی سنت ہلکی ہونی چاہیے۔ کوئی کہے کہ نہیں میں لمبی قرات کروں گا، لمبا رکوع اور سجدہ کروں گا تاکہ اس میں دعا کروں، نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ وَكَانَ السَّاعَةَ لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، اور یہ فجر کا وقت ایسا تھا کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہوتا تھا، جاتا نہیں تھا، اس لیے بہن سے پوچھنے کی نوبت آئی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ سنتوں کی تفصیل ہوئی، 10 رکعت سنت۔ اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعا قبل الظہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کی 2 رکعت سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔
تو اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے غالباً کہ 12 رکعت نماز جس نے محافظت کی دن میں من حافظ علی 12 رکعت فی یوم او کما قالت بن اللہ له بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو بہرحال 4 اور 2 میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کبھی 2 پڑھا کبھی 4 پڑھا۔ قولی روایت ہے من صلی یا کان یصلی اربعا لا یدعو اربعا، تو 4 بھی پڑھتے تھے 2 بھی پڑھتے تھے۔ افضل ہے 4، افضل ہے 4، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 کے مقابلے بھی 4 افضل ہے، لیکن 2 رکعت پر سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ سنت ہے۔ یہ کیوں لائے جماعت کے باب میں؟ یہ اس لیے تاکہ جماعت جو فرض نماز کی ہم نے کی ہے اس میں اگر کسی طرح کا کوئی خلل واقع ہو، نماز کے اندر جو خلل ہو جاتی ہے یا نقص کچھ رہ جاتا ہے، تو الحمدللہ یہ سنت ہماری اس نماز کے لیے نقص کی تلافی ہے، کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرض میں اگر کوئی خلل واقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے اس کو پورا کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جب بندے کا فرض ناقص پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا انظروا هل لعبد من تطوع، دیکھو تو میرے بندے نے کچھ نفل بھی پڑھی ہے۔ تو شاید اس لیے یہ لائے ہیں جماعت کے بعد میں کہ جماعت کے بعد کی یہ سنتیں جو ہیں، قبلیہ سنت اس لیے ہے کہ آدمی کی طبیعت فرض نماز کی طرف پہلے سے مائل ہو جائے، یکسوئی آ جائے، اور بعد والی سنت اس لیے کہ فرض نماز میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ جماعت کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز پر اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد معاہدۃ، کسی نماز کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے اور اتنی حفاظت نہیں کرتے تھے جتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ فجر کی 2 رکعت مراد فجر کی 2 رکعت سنت جو پہلے پڑھی جاتی تھی، اور حدیث میں ہے کہ فجر کی یہ رکعت الفجر جو ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بھی تو عظیم ثواب ہے فجر کی 2 رکعت سنت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی بڑی محافظت کرتے تھے، اس میں خاص کر فجر کی جو سنت ہے وہ تمام سنن مؤکدہ میں سب سے اہم ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ اسی طریقے سے جو جمعہ کے بعد کی 2 رکعت کا ذکر ہے تو فی بیت ہی آپ جا کے پڑھتے تھے، مسجد سے نکل کے گھر ہی میں آپ سنت پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ من صلی الجمعہ، یا جس نے جمعہ پڑھ لی فلیصلی اربعا، تو وہ 4 پڑھے۔ تو الحمدللہ 4 کا بھی ثبوت ہے، 2 کا بھی ثبوت ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا گھر میں پڑھے تو 2، مسجد میں پڑھے تو 4، یہ جمع شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لیکن اہل علم نے اس پر انکار کیا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 4 قولی روایت ہے، 2 فعلی روایت ہے، قولی کو فعلی پر تقدم حاصل ہے، لہذا 4 2 کے مقابلے میں افضل ہے۔ یا نہیں تو پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ قولی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 4 مسجد میں پڑھیے، پھر گھر جا کر کے فعلی حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت وہاں پڑھیے تو 6 رکعت ثابت ہے۔ یہ فرق کرنا کہ مسجد میں پڑھو تو 4 اور گھر میں پڑھو تو 4، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے یہ تفریق کی ہو۔ بہرحال تو یہ سنن رواتب کہلاتی ہیں، سنن مؤکدہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پابندی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ھذا باللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خیرن شیخ، تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اور بہنوں سے سوال ٹائپ کریے انشاءاللہ۔ جی، اگر آفس کا وقت ایسا ہے کہ ظہر اور مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت تو مل جاتا ہے مگر عصر کی نماز کا وقت نہیں ملتا، تو ایسے شخص ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کرے یا وہ عصر کی نماز قضا پڑھے؟ عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ہی پڑھے گا، قضا نہیں پڑھ سکتا۔ وہ مغرب میں عصر کی نماز نہیں جا سکتی کیونکہ یہ دن کی نماز ہے، وہ رات کی نماز۔ آفس میں ہی پڑھے گا، وقت نکال کر کے وہ اسی وقت پڑھے گا، کہیں بھی پڑھے گا۔ اگر مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے کمپنی کی طرف سے، معذور ہے وہ، تو اسی میں مسجد میں نماز، اپنے آفس میں نماز پڑھے گا، لیکن پڑھنا ہوگا۔ یومیہ دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر آفس میں بھی آفس والے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروٹوکول یا آفس کے قوانین کے خلاف ہے، تو شخص کو چاہیے کہ ملازمت چھوڑ دیں، لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ میں ہر ویک باہر جاتا ہوں تو کیا میری نماز سفر والی نماز ہوگا، 2 رکعت والا؟ ہوگی۔ اگر ہر روز آپ باہر جاتے ہیں، شہر سے باہر جاتے ہیں،
اتنی مسافت جاتے ہیں جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ سفر میں ہیں، تو آپ جمع بین صلاتین بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شیخ، وہ عورتیں جو حج کرنے کی جاتی ہے ان کی نماز ہوٹل کے روم میں افضل ہے یا جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں؟ اختلاف ہے لوگوں کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہوٹل کے کمرے ہی میں افضل ہے۔ اور جی اگر 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا بھی ہوگا، اگر مان لیجیے ملتا بھی ہوگا، تو یہ کمیت تعداد میں ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے باوزن نماز اس کی افضل نماز اس کے گھر میں یا جہاں وہ ٹھہری ہوئی ہے پردے کے ساتھ۔ آپ کمیت اور کیفیت سمجھ لیجیے، تعداد میں تو ٹھیک ہے 1 لاکھ نماز کا برابر ہے، 1 لاکھ 1 گرام 1 لاکھ ہے کسی کے پاس مثال کے طور پر، اور کسی کے پاس 1 کنٹل سونا ہے، تو یہ ہوا کہ آپ کے پاس تو 1 گرام کا 1 لاکھ پیس ہے، یا 1,000 پیس ہے، اور اس کے پاس 1 کنٹل ہے، تو ظاہر ہے کہ 1 کنٹل یا کئی کنٹل کا جو وزن اس کے پاس ہے وہ آپ کے 1000 ٹکڑے 1 گرام کے ٹکڑے سے بہتر۔ حالانکہ ظاہری حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مکہ مدینہ میں فرمائی تھی کہ اے عورتوں کو نہ روکو مسجد آنے سے، لیکن ان کا گھر ان کے لیے حتمی بہتر ہے، تو جو وہاں کی رہنے والی ہے وہ، یا جو وہاں زیارت کرنے والی ہے وہ، حج کے ارکان ادا کریں، طواف صحیح کریں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہیں پڑھ لیں، لیکن یہ کہ ہر نماز کے لیے دور سے آ رہی ہیں اور بھیڑ سے واسطہ ہوتا ہے، دیگا بشتی ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہیں اور اختلاط متزن ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، واللہ اعلم۔ جی شیخ، اگلا سوال، اگر عورت کو مسجد جانے سے روکنا جائز نہیں ہے تو کیا عورت کا اجازت مانگنا استحباب پر محمول کیا جائے گا یا صرف انفارم کر دینا؟ نہیں، انفارم کرنا تو ہے ہی ہے، اجازت لینا ہے، آپ کو اجازت لینا ہے، اذا استأذن تو شرطیہ جملہ ہے، فلا تمنعوہن یا فلا یمنعها، نہ روکے، تو مرد کے ذمہ ہے کہ وہ نہیں روکتا، مرد کے لیے روکنا ناجائز، لیکن آپ کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ اجازت دیجیے گا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا ہے قانونی طور پر، قانونی طور پر شرعاً وہ آپ کو روک نہیں سکتا ہے، تو آپ اجازت دیجیے کہ میں مسجد جا رہی ہوں، میں مسجد جاؤں گی، کہ نہیں یہی پڑھو، یہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ روکے اور زبردستی کرے۔ جی شیخ، فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پڑھ سکتے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ تک نماز کے لیے ضروری ہے، رکن ہے، اس کے آگے جو وما تیسر جو آسان ہو، جی اگر فرض نماز جو آسان ہو، سو 1 آیت بھی ہے، 3 آیت بھی ہے، لیکن یہ قید لگانا کہ 3 آیت سے کم نہیں ہونا چاہیے یا بڑی 1 آیت ہونی چاہیے، اس تخصیص پر کوئی دلیل نہیں۔ اگر فجر کی فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سنت اس کی نماز کے بعد فوراً پڑھے یا اذکار پڑھنے کے بعد ادا کرے؟ دونوں شکل جائز ہے، فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اس کے بعد اذکار کرے، کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر سورج کے نکلنے کے بعد قضا کرے سنت کی، دونوں طریقہ ہے، لیکن اگر اندیشہ ہے کہ وہ بھول جائے گا یا فجر کے بعد کام میں کہیں نکل جاتا ہے، پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو بہتر ہے کہ فجر کے بعد ہی وہ سنت کو پڑھے۔ سجدے میں تسبیح کے بعد اردو زبان میں دعا کر سکتے کیا فرض اور سنت کی نمازوں میں؟ علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اگر عربی میں دعائیں یاد نہیں ہیں یا مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو، حالانکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ہر بھلائی اس کے اندر داخل ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی طبیعت آسودہ نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ کچھ کہہ نہ دے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا نیٹ پاس کر جائے، تو اگر یہ کہنا ضروری ہی ہے آپ کو، تو آپ اپنی زبان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ یہ آخری سوال ہوگا، سفر میں کیا سنت بھی پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، سوائے فجر کی سنت کے، تو دونوں کا سنت موقدہ میں، لیکن صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز ہے، یا کسی کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی، تو یہ سب نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن سنن موقدہ کے اندر سنن رواتب ثابت جو سنتیں جس کو ہمیشہ مطلب پڑھا کرتے تھے، اس میں صرف فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر مسافر پڑھے گا، باقی سنن قبلیہ بعدیہ کوئی نہیں۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون